السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہے معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، آج زنجانی صاحب سے پوچھیں گے یہ جو جون جولائی کا پیریڈ تھا، یہ جو اسلامی مہینہ سال شروع ہوا ہے، اس سے جو ایفیکٹ پڑ رہا تھا کہ خان صاحب کے ستارے مضبوط ہو رہے ہیں، وہ تو مضبوط ہوئے تھے، جو باہر والے ہیں جنہوں نے مقدمہ لڑنا تھا، کیا وہ بھی اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ وہ انہیں باہر نکال سکے یا نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آسمانی کونسل کے اوپر ستاروں کی پوزیشنز کی بات کر رہے ہوتا ہے نا، اس میں آسمان کے اوپر جو بننے والی پلانٹنگ کمبینیشنز ہوتی ہیں وہ اس چیز کی طرف چیزوں کو انڈیکیٹ کرتی ہیں، گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے ایک گائیڈ لائن کا نالج، گائیڈ لائن کا نالج ہے، اور وہ گائیڈ لائن یہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس ٹائم کے اوپر آسمان کے اوپر کچھ اس طرح کی کیفیت بنیں گی، چاہے وہ کسی انڈیویجول چارٹ کی ہو، چاہے وہ کسی حکومتی فرد کی ہو، چاہے وہ کسی حکومت کے متعلقہ معاملات کی ہو، یا پھر وہ کسی ملک کے ذائقے کی ہو۔ اس چیز کے اعتبار سے انڈیکیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی بہت بڑے پیمانے کے اوپر یا تو بریک تھرو ہوگا، یا بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ کچھ قانون سازی ہوگی، یا بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے کچھ چیزوں کو تبدیل کیا جائے گا، کچھ شہروں کو تبدیل کیا جائے گا، یا کچھ ایسے پیمانے کے اوپر سٹینڈرڈز نکلیں گے جو کسی نہ کسی طور کے اوپر پاکستانی سیاست کو یا کسی ملک کی پالیٹکس کو ایک اچھا خاصا امپیکٹ دیں گے۔ تو یہ بیسیکلی طور کے اوپر ایک گائیڈ لائنز آپ کو پرووائڈڈ ہوتی ہیں۔ اب ان گائیڈ لائنز کے اکارڈنگلی آپ کی جو پریڈکشنز ہیں، آپ کی جو ریڈنگز ہیں، وہ ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کے ایکسپیرینس بیسڈ، کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ کا نالج کتنا ہے، آپ کی گرپ کتنی ہے، آپ کتنے جو ہے وہ حالات حاضر اور پورے انٹرنیشنل پالیٹکس یا باقی تمام تر چیزوں کے اوپر آبزرو رکھے ہوئے ہیں۔ تو بیسکلی طور کے اوپر کیونکہ ہم جب بھی پولیٹیکلی طور کے اوپر کسی بھی پریڈکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک برانچ ہے اسٹرالوجی کی، جو کہ منڈن اسکول آف تھاٹ ہے، جو کہ سیاسی نجوم ہے۔ یہ ٹوٹلی طور کے اوپر ذاتی ذائقے سے یا پرسنل انڈیویجولی طور کے اوپر چارٹ سے ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے، جس کے قوانین علیحدہ ہیں، جس کے قواعد علیحدہ ہیں، جس کا پروڈکشن کا طریقہ علیحدہ ہے، اور جس کے رولز اینڈ ریگولیشنز علیحدہ ہیں۔ آپ پرسنل چارٹ کی ریڈنگز کو پولیٹیکلی طور کے اوپر منڈن اسکول آف تھاٹ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح منڈن اسکول آف تھاٹ کے اکارڈنگلی وقتی طور کے اوپر آسمان کے اوپر ستاروں کی یہ پوزیشنز بنی ہیں جو کہ اس چیز کو ریلیٹ کرتی ہیں کہ پاکستانی سیاست میں اگر کچھ افراد کسی لحاظ سے قید و بندش میں ہیں، شدید کسی بھی حکومتی پریشر کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، یا کسی بھی اختلافات کی وجہ سے کسی لحاظ سے وہ عتاب کی طرف ہیں، یا کسی بھی لحاظ سے جو ہے ان کے اوپر چاہے وہ جائز مقدمے ہوں چاہے ناجائز مقدمے ہوں، وہ فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں کی طرف ہوں گے۔ لیکن کسی بھی طور کے اوپر کوئی ایسا سینیریو چل رہا ہے جو کہ پالیٹکس میں انریسٹ رکھے ہوئے ہے، ایک تو وہ انریسٹ کسی طور کے اوپر اس فرد کا ختم ہونے کا ٹائم ہے، پھر نہ صرف وہ انریسٹ اس فرد کا ختم ہونے کا ٹائم ہے بلکہ کسی طور کے اوپر چیزیں جو ہے مذاکرات اور بات چیت کے عمل کی طرف بڑھنے کا وقت ہے۔ یہ جو امپیکٹ ابھی سٹارٹ ہوا تھا اس نئے سال میں، یہ نیا سال جو اسلامی سال ہے وہ اس چیز کی پلانٹری پوزیشنز کو ٹریگر یا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ دور شروع ہو چکا ہے۔ اس دور میں آپ کو اب کسی طور کے اوپر ایوانوں میں آپ کو گونج سنائی دینا شروع ہو گئی ہے، آپ کو ریلیف کی باتیں، ریلیف کی آوازیں، آزادی کی، رہائی کی، ڈیل کی، بات چیت کی، چاہے وہ بیک ڈور میں ہو رہی ہوں، چاہے وہ فرنٹ ڈور میں ہو رہی ہوں، چاہے وہ ایک نان سیریس بیہیویئر آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آ رہا ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں سم ٹائمز ایسی کہہ دی جاتی ہیں جو کہ نان سیریس موڈز میں ہوتی ہیں، نان سیریس ورڈز میں ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے سوچ، ان کے پیچھے ارادہ، ان کے پیچھے کا امپیکٹ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب کسی اعتبار سے فار ایگزامپل اگر میں کسی بھی شخص کے بارے میں اگر کوئی ایسی سخت چیز کہنا چاہوں گا جو کہ مجھے پتا ہے کہ اس کو ناگوار گزرے گی، اس کو پریشانی ہوگی یا اس کو چور ہوگا، تو پاسبلٹیز ہیں کہ میں اس کو وہ چیز مذاق میں بول دوں۔ اب مذاق میں بولوں گا تو اس شخص کو تو یہ گمان جائے گا کہ یہ چیز میرے سے جو کہی گئی ہے مذاق میں ہے، لیکن جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں تو میں نے ڈیلیور بھی کر دی، تو میسج پہنچ جائے گا۔ تو بیسکلی طور کے اوپر یہ نان سیریس میٹرز آپ کو کسی طور پہ میڈیا کے لیے نظر آتا ہے، یہ نان سیریس بیہیویئر آپ کو کسی طور پہ عوامی سطح پہ نظر آتا ہے، لیکن یہ نان سیریس بیہیویئر میں، یہ نان سیریس گفتگو میں پیچھے کے جو عوامل ہیں، پیچھے کا جو امپیکٹ ہے، پیچھے کا جو کسی طور کے اوپر پیغام دینے والا معاملہ ہے، اس میں سنجیدگی ہے، اس میں سیریسنس ہے، اور اس میں سیریسنس آپ کو پی ٹی آئی کی کچھ نمائندگوں کی طرف سے بھی نظر آ رہی ہے، اور اس میں سیریسنس آپ کو اب
پہلے نہیں لیکن اب آپ کو کچھ حکومتی افراد کی طرف سے بھی نظر آنا شروع ہو چکی ہے. اس اعتبار سے یہی گراؤنڈ جو ہیں وہ جیسے نیا چاند نکلا تھا آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات سے نظر آئی. یہی بیانات آپ کو بھی وقتی طور کے اوپر جو بھی کل کے بیانات آئے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے, ان بیانات سے بھی آپ کو فیل ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد بہت ساری ایسی سکینڈلز ہیں جو کہ حکومتی افراد کے اب نکل کے سامنے آ رہے ہیں کہ حکومت ایک ایسی قانون سازی کی طرف بڑھ رہی ہے یا ایسی لوگوں کو عوام کے اوپر انہوں نے جو ہے مسلط کر رکھا ہے کہ جن کی نہ کریڈیبلٹی ہے, جن کا نہ اٹ سیلف اپنا نالج ہے, جن کی نہ اپنی ایکسپرٹیز ہے کسی بھی فیلڈ میں. فار ایگزامپل اگر آپ کسی ایک آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر کی بجائے کمپاؤنڈر کو بھیج دیں گے, سرجن کی بجائے کمپاؤنڈر کو بھیج دیں گے اور کمپاؤنڈر کو آپ یہ کہیں گے یس یو کین ڈو اٹ, آپ کر سکتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اب وہ اس کانفیڈنس کو ڈیلیور کر دینا کہ کمپاؤنڈر کو کہہ دینا کہ مینوں پتا ہے کہ تو آپریشن کر سکنا ہے, تو اس اعتبار سے وہ کمپاؤنڈر جو ہے وہ نہ ہی وہاں پہ چیرا لگائے گا نہ ہی آپریشن کرے گا, اور اگر وہ کر دے گا سب کچھ آپریشن بھی کر دے گا, کھول بھی دے گا ہر چیز, پھر اس کو وہاں پہ اسٹچ کرنا نہیں آئے گا. انہوں نہیں پتا لگنا کہ انہیں پھر انہوں بند کس طرح کرنا ہے, مسئلے نو سمیٹنا, ہاں یا مسئلے نو سمیٹنا کس طرح ہے. تو بیسکلی طور کے اوپر کچھ اس طرح کے لوگ ابھی آپ کو برسر اقتدار نظر آ رہے ہیں جو کہ اٹ سیلف عنقریب 2 سے 3 مہینے میں یہ آپ کو حکومت کے گلے میں پڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اسی بحاف کے اوپر, اسی بنیاد کے اوپر آپ کو کچھ اپوزیشن جماعتوں کی ناراضگیاں نظر آئیں گی, کچھ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے حکومت کی طرف سے وعدہ خلافیاں نظر آئیں گی, پھر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے مزید آپ کو اختلافات نظر آئیں گے, اور کچھ اپوزیشن جماعتوں کا ابھی تو فی الحال آپ کو صرف حکومتی افراد میں سے کچھ مخصوص لوگوں کا جھکاؤ نظر آ رہا ہے, لیکن اگلے آنے والے ادوار میں آپ کو حکومتی افراد کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان کا جھکاؤ جو ہے وہ آپ کو خان صاحب کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا. تو اگلے آنے والے 2 سے 3 مہینے پاکستان کی سیاست میں اچھا خاصا جو ہے وہ آپ کو ایک بھونچال آتا ہوا نظر آئے گا, جو کہ حکومت کے لیے جو اس وقت برسر اقتدار لوگ ہیں ان کے دور اقتدار یا اس کی سٹیبلٹی یا اس کی اسٹرینتھنگ یا اس کی لانگیوٹی کے لیے کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ ٹائم نہیں ہے. تو جو گرہن آگے لگنے جا رہے ہیں وہ گرہنوں کا رزلٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر اچھا خاصا ایک ایسا اثرات ہوگا کہ جس میں وقتی طور کے اوپر کچھ چیزوں کو تبدیل کیا جائے گا, وقتی طور کے اوپر کچھ شہروں کو تبدیل کیا جائے گا, وقتی طور کے اوپر صرف حکومت کا معیار مقررہ وقت جو ہے وہ پورا کر دینے کے لیے کسی طور پہ عوام کو خاموش کروانے کے لیے, عوامی احتجاج یا عوامی ریلیف کو کسی طور کے اوپر وقتی طور پہ روک دینے کے لیے آپ کو کچھ ایسی چیزیں وقتی طور پہ دکھائی ضرور جائیں گی کہ کسی طور کے اوپر یہ 5 سالہ دور جو ہے صرف یہ ٹینیور مکمل کر جائے لیکن چہرے تبدیل کر جائے. یہ تو میں ڈے ون سے آپ کو بول رہا ہوں کہ ان کا جو دور اقتدار ہے, انہوں نے جو اوتھ کا ٹائم لیا ہے وہ اوتھ کا ٹائم ایسا ٹائم ہے کہ وہ اوتھ کا ٹائم بہت اسٹرانگ نہیں ہے. اسی وجہ سے اتنی بڑی بڑی آپ یوں سمجھیں گے, فار ایگزامپل کیونکہ میں تو ان کی دل سے بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اب تک جو بھی پاکستان کے لیے کیا ہے یا جو بھی چیز پاکستان کی پہچان کے لیے وہ کر رہے ہیں اس میں بڑے پیمانے کے اوپر تنقید بھی ہونا, بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ کسی لحاظ سے یہ بھی سنتے رہنا کہ مطلب آپ جھک گئے ہیں, آپ کمپرومائز کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, یا جو بھی جو ہے وہ الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ جو بھی چیز ہو رہی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں پہ اس دور میں چاہے وہ کسی بیرونی طاقتوں کی وجہ سے ہو, چاہے وہ کسی بیرونی عوامل کی وجہ سے ہو, لیکن اس میں پاکستان کسی طور کے اوپر آپ کو ایک واضح طور پہ سٹینڈ کرتا ہوا نظر آیا کسی بھی دوسرے ممالک کے کمپیریزن میں. اس اعتبار سے وہ ایک سٹانس علیحدہ ہے. لیکن جب ہم کسی کا بھی دور اقتدار کی بات کریں گے تو وہ چیز اوتھ کے ٹائم میں اس چیز کو ٹریگر کر رہی ہے کہ اوتھ کا ٹائم کیونکہ اسٹرانگ نہیں ہے, اس لحاظ سے ان کی تمام تر قربانیاں, تمام تر جو باقی تمام تر محنت ہے, اسٹرگل ہے, ملاقاتیں ہیں, یا جو پوری دنیا میں ان کی جو ایک مورائل یا پہچان بن رہی ہے, وہ چیز ہونے کے باوجود بھی اندرونی سطح کے اوپر ان کو وہ پذیرائی نہیں مل پا رہی, اندرونی سطح کے اوپر ان کو وہ اپریسیشن نہیں مل پا رہی, ملکی سطح کے اوپر یا کسی طور کے اوپر عوامی سطح کے اوپر ان کو وہ سراہا نہیں جا رہا جس چیز کے وہ حقدار ہیں. تو یہ چیز ان کا اوتھ کا ٹائم ڈکلیئر کرتا ہے کہ اوتھ کا ٹائم کیونکہ اسٹرانگ نہیں ہے, جس وجہ سے یہ چیزیں کسی لحاظ سے کمزور یا خراب ہیں. کیونکہ یہ پاسبلٹیز ہیں بلکہ موجود تھیں کہ اگر ان کی جگہ کے اوپر خان صاحب اس وقت دور اقتدار میں ہوتے تو شاید پاکستان جو ہے وہ اس وقت ثالثی نہ کروا رہا ہوتا. یہ پاسبلٹیز بھی تھیں کیونکہ خان صاحب کا جو اپنا چارٹ ہے وہ کسی طور کے اوپر ثالثی والا چارٹ نہیں ہے. خان صاحب کا چارٹ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ان کا اپنا جو 3 سال کا قید تنہائی والا جو ایلیمنٹ ہے تو ان کا چارٹ ثالثی کے اعتبار سے تھوڑا کمزور چارٹ ہے, لیکن
ان کا چارٹ سالسی کے اعتبار سے تھوڑا سا اسٹرانگ چارٹ ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کو جو مقام ملا ہے وہ اس اقتدار کی وجہ سے ہے۔ تو اگر ہم کمپیریزن میں دیکھیں گے تو وہ اور سٹانس ہے، لیکن جب ہم خان صاحب کے اپنے چارٹس اور حکومت کے اوتھ کے ٹائمنگز کو دیکھیں گے تو پھر پریڈکشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کے کچھ چہرے خاموش ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ چہرے جو آپ کو پہلے بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے تھے، پہلے آپ کو بہت زیادہ بیان بازیوں کی طرف بہت زیادہ آپ کو جو ہے اسکرینز کے اوپر نظر آتے تھے، لیکن اب وہ کسی طور کے اوپر آپ کو خاموش نظر آتے ہیں۔ تو بیسکلی طور کے اوپر صرف ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی چل رہی ہے پی ٹی اے کی قیادت میں، اور کسی طور کے اوپر بیک ڈور کچھ چیزیں جو ہے وہ فائنلائز ہو چکی ہیں۔ جس طرح ان کا اعلان ہونا ہے یا ان کے کچھ سائننگز ہونے ہیں، وہ مسئلہ جیسے انٹرنیشنلی طور کے اوپر بھی چل رہا ہے، اسی طرح لوکلی طور کے اوپر بھی حکومتی افراد کے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کو عنقریب کوئی انشاءاللہ اسی اسلامی سال کے پہلی جو سماہی ہے، پہلے جو سماہی کے 3 مہینے ہیں، ان میں آپ کو کسی طور کے اوپر ایک اچھا بریک تھرو جو ہے وہ خان صاحب کے چارٹ میں نظر آئے گا۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ کے وقت ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ خان صاحب کے ریلیف کا ٹائم تو قریب ہے، لیکن مکمل طور پر ان کا پاور میں آنا، سیاسی طور پہ متحرک ہونا، وہ وقت شاید ابھی دور ہے۔ اب اگر اس سے ہٹ کر آپ نے اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، اپنی الجھنوں کے حوالے سے، شادی بیاہ، رشتے، فیملی کی پرابلمس کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔